سعودی عرب سمیت عرب ممالک میں رمضان المبارک کی 27ویں شب مسجد حرام اور مسجد نبوی میں خصوصی عبادات، دونوں مساجد میں 30 لاکھ افراد کی شرکت۔ عالم اسلام کی سربلندی اور امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کے لیے خصوصی دعائیں۔ قبلہ اول مسجد اقصی میں بھی ہزاروں افراد کا اجتماع، فلسطینی اسرائیلی بموں اور گولیوں کی گونج میں سر بسجود ہوئے۔ اسرائیلی مظالم کے خاتمے اور آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے دعائیں کی گئیں۔ سعودی عرب سمیت عرب ممالک میں رمضان المبارک کی 27ویں شب مسجد حرام اور مسجد نبوی میں خصوصی عبادات، دونوں مساجد میں 30 لاکھ افراد کی شرکت۔ عالم اسلام کی سربلندی اور امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کے لیے خصوصی دعائیں۔ قبلہ اول مسجد اقصی میں بھی ہزاروں افراد کا اجتماع، فلسطینی اسرائیلی بموں اور گولیوں کی گونج میں سر بسجود ہوئے۔ اسرائیلی مظالم کے خاتمے اور آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے دعائیں کی گئیں۔ پاکستان کا روس اور یوکرین کے درمیان محدود جنگ بندی کا خیر مقدم۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے یوکرین کی انسانی صورتحال پر منعقدہ اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا کہ روس اور یوکرین دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان شروع سے ہی بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے امن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ ہر انسانی جان قیمتی ہے۔ جنگ میں ہزاروں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امن معاہدے میں کردار ادا کرنے پر عاصم افتخار نے سعودی عرب اور امریکی حکام کی کاوشوں کو سراہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا غیر ملکی گاڑیوں کی امپورٹ پر 25% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران حکم نامے پر دستخط کیے۔ کہا امریکہ میں آٹو موبائل انڈسٹری کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکہ میں بننے والی گاڑیوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا فارماسیوٹیکل انڈسٹری پر بھی ٹیکس لگانے کا اعلان۔ ٹیرف میں کمی کے لیے چین کو ٹک ٹاک بیچنے کی پیشکش۔ امریکی صدر ٹرمپ کا غیر ملکی گاڑیوں کی امپورٹ پر 25% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران حکم نامے پر دستخط کیے۔ کہا امریکہ میں آٹو موبائل انڈسٹری کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکہ میں بننے والی گاڑیوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا فارماسیوٹیکل انڈسٹری پر بھی ٹیکس لگانے کا اعلان۔ ٹیرف میں کمی کے لیے چین کو ٹک ٹاک بیچنے کی پیشکش۔ یمن جنگ سے متعلق چیٹ لیک ہونے کا معاملہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سگنل چیٹ لیک پر مائک والٹز اور پیٹ ہیگسیت کا دفاع۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ہی ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا بہت لوگ سگنل ایپ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ایک خراب پلیٹ فارم ہے۔ میڈیا الزام تراشی کا رہا ہے، یہ ملکی سلامتی کا ایشو نہیں، اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ صحافی کو گروپ چیٹ میں ایڈ کر کے کسی نے بڑی غلطی کی۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس نے چیٹ لیک کرنے والے صحافی جیفری گولڈبرگ پر اینٹی ٹرمپ ہونے کا الزام عائد کر دیا۔ سعودی عرب سمیت عرب ممالک میں رمضان المبارک کی 27ویں شب مسجد حرام اور مسجد نبوی میں خصوصی عبادات، دونوں مساجد میں 30 لاکھ افراد کی شرکت۔ عالم اسلام کی سربلندی اور امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کے لیے خصوصی دعائیں۔ قبلہ اول مسجد اقصی میں بھی ہزاروں افراد کا اجتماع، فلسطینی اسرائیلی بموں اور گولیوں کی گونج میں سر بسجود ہوئے۔ اسرائیلی مظالم کے خاتمے اور آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے دعائیں کی گئیں۔ سعودی عرب سمیت عرب ممالک میں رمضان المبارک کی 27ویں شب مسجد حرام اور مسجد نبوی میں خصوصی عبادات، دونوں مساجد میں 30 لاکھ افراد کی شرکت۔ عالم اسلام کی سربلندی اور امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کے لیے خصوصی دعائیں۔ قبلہ اول مسجد اقصی میں بھی ہزاروں افراد کا اجتماع، فلسطینی اسرائیلی بموں اور گولیوں کی گونج میں سر بسجود ہوئے۔ اسرائیلی مظالم کے خاتمے اور آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے دعائیں کی گئیں۔ پاکستان کا روس اور یوکرین کے درمیان محدود جنگ بندی کا خیر مقدم۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے یوکرین کی انسانی صورتحال پر منعقدہ اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا کہ روس اور یوکرین دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان شروع سے ہی بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے امن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ ہر انسانی جان قیمتی ہے۔ جنگ میں ہزاروں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امن معاہدے میں کردار ادا کرنے پر عاصم افتخار نے سعودی عرب اور امریکی حکام کی کاوشوں کو سراہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا غیر ملکی گاڑیوں کی امپورٹ پر 25% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران حکم نامے پر دستخط کیے۔ کہا امریکہ میں آٹو موبائل انڈسٹری کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکہ میں بننے والی گاڑیوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔
डोनाल्ड ट्रंप का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर भी टैक्स लगाने का ऐलान। टैरिफ में कमी के लिए चीन को टिकटॉक बेचने की पेशकश। अमरीकी सदर ट्रंप का गैर मुल्की गाड़ियों की इंपोर्ट पर 25% टैक्स आयद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान हुक्मनामे पर दस्तखत किए। कहा अमेरिका में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फरोग के लिए इकदाम कर रहे हैं। अमेरिका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर भी टैक्स लगाने का ऐलान। टैरिफ में कमी के लिए चीन को टिकटॉक बेचने की पेशकश।